آج آیت نمبر 15 سے لے کر سورہ تکویر آیت نمبر 15 سے لے کر آخر تک یعنی آیت نمبر 29 تک ہم پڑھیں گے۔ کل ہم نے جو آخری آیت پڑھی تھی آیت نمبر 14 علیمت نفس ما احضرت، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کی تھی اور قیامت کے دن کیا ہوگا وہ ذکر کیا تھا، اور آگے جو بات کرنے کا مقصد تھا یعنی یہ سب کچھ بیان کرنے کا مقصد وہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں ذکر کیا تھا کہ ہر جان جو کچھ لے کر آئی ہے اسے جان لے گی، یعنی قیامت والے دن سب کچھ انسان نے جو دنیا میں کیا ہوگا اعمال کی شکل میں، نیکیوں کی شکل میں، گناہوں کی شکل میں، وہ کل قیامت کے دن انسان کے سامنے ہوگا۔ آگے آیت نمبر 15 میں ایک نیا جو موضوع ہے وہ آگے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ آگے قسمیں اٹھاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فلا اقسم بالخنس، فا پس لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بالخنسی ان ستاروں کی جو پیچھے ہٹنے والے ہیں۔ الخنس اس کا معنی ہے کہ پیچھے ہٹنا، یہ خنس یہ خانس ان کی جمع ہے بروزن رکعن، اور خناس یہ بھی لفظ اسی سے ہے، الجوار الکنس جو چلنے والے ہیں اور چھپ جانے والے ہیں۔ اور اسی طرح جو لفظ استعمال ہوا ہے دوسری آیت میں الکنس یعنی کاف کے ساتھ، یہ بھی اس کی بھی جمع، یہ کانسن کی جمع ہے، اور کناسن یہ ہرن کو کہتے ہیں، ہرن کو یعنی ہرن وغیرہ جو درختوں میں بنائی ہوئی جگہ جہاں وہ چھپ جاتے ہیں یہ اسے کہتے ہیں۔ یعنی فلا اقسم بالخنس میں ستارے آگے جو پیچھے ہٹنے والے ہیں، الجوار الکنس میں سورج اور چاند بھی آگے، یعنی مراد سورج اور چاند اور ستارے۔ الخنس پیچھے ہٹنے والے، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب مغرب میں غروب ہونے کے بعد پھر پیچھے یعنی مشرق کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ مشرق سے وہ دوبارہ نمودار ہوتے ہیں، یعنی یہ تینوں چیزیں سورج، چاند اور ستارے۔ الجواری چلنے والے، یعنی ان کا کام ہی چلتے رہنا ہے، یعنی مغرب سے واپسی مشرق کی طرف اور وہاں سے دوبارہ مغرب کی طرف، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے کہ جو ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، یہ چلنے والے ہیں، مغرب سے واپس مشرق کی طرف آتے ہیں اور پھر وہاں سے دوبارہ مغرب کی طرف یہ چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے جو ہر روز چلتا رہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم اٹھائی، یعنی یہ دو آیات میں سورج، چاند اور ستاروں کی قسم اٹھائی، آگے آیت نمبر 17 میں رات کی قسم اٹھائی، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے، واللیل اذا عسعس، اور رات کی جب وہ جانے لگتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے، صبح کی قسم جب وہ سانس لیتی ہے۔ ان دو آیات میں آیت نمبر 17 اور 18 میں آنے اور جانے دونوں معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ ایسا جو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے یہ آنے اور جانے دونوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں جو دوسرا معنی ہے یعنی جانے والا یہ مراد ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، مناسب ہے۔ تنفس اس کا معنی ہے سانس لیتے ہوئے چھاتی جب پھیلتی ہے، اسے تنفس کہتے ہیں، یعنی سانس لیتے ہوئے چھاتی جو پھیلتی ہے، یعنی صبح کی جو روشنی ہے وہ پھیلنے کی کیفیت کی نقشہ کشی انسان کے سانس لینے کی کیفیت کے ساتھ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تنفس کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی جس طرح انسان سانس لیتا ہے اور سانس لیتے ہوئے اس کی چھاتی پھیلتی ہے، اسی طرح صبح جب ہوتی ہے تو صبح کی روشنی یہ پھیل جاتی ہے، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا ہے وَصُبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ، اور صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے یعنی اس کی روشنی پھیل جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 19 میں اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ یقیناً ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا قول ہے جو بہت معزز ہے۔ انہو بے شک وہ، یعنی قرآن مجید اس سے مراد ہے، بے شک وہ قرآن مجید لَقَوْلُ رَسُولٍ یقیناً پیغام ہے، رسول ایک ایسے پیغام پہنچانے والے کا، ایک ایسے قاصد کا، کریم جو نہایت ہی معزز ہے۔ بے شک یہ قرآن مجید نہایت ہی معزز پیغام پہنچانے والے کا قول ہے، یعنی ان قسموں کا جواب ہے آگے اللہ تعالیٰ نے دیا، یعنی جو امر الہی ہے، جو قرآن مجید ہے، کلام الہی ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا۔ یہ جو قول یعنی قرآن مجید، یہ معزز جو فرشتہ ہے، یعنی رسول سے مراد یہاں جبریل علیہ السلام ہے، جبریل علیہ السلام جو کہ قاصد تھے اور نہایت ہی معزز اور صفات کے حامل یہ اللہ کے فرشتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ یعنی دن رات سورج ستارے ان کے نظام کے بعد اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ نہایت ہی معزز فرشتے ہیں، اور یہ وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے یعنی قرآن مجید کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، یہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے آتی ہے۔ انہ لقول رسول کریم۔ کیوں یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ جو مشرکین مکہ تھے وہ کبھی قرآن کے بارے میں کہتے تھے کہ انما یعلمہ بشر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے ہیں یعنی وحی کے ذریعے وہ باتیں کرتے تھے، جو ان کو وحی آتی تھی، وہ جو باتیں کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، سورۃ نجم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے تھے جو ان کو وحی کی جاتی تھی۔ تو جو وحی کی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں بتاتے تھے، لوگوں کو دعوت دیتے تھے، قرآن سناتے تھے، تو مشرکین مکہ یہ باتیں کرتے تھے کہ انما یعلمہ بشر، کہ اسے کوئی بشر ہی سکھاتا ہے۔ تو کبھی کہتے کہ افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کیا اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے یا یہ دیوانہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیات نازل کی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بشر تعلیم نہیں دیتا، نہ ہی وہ اپنی طرف سے گھڑتے ہیں اور نہ ہی وہ دیوانے ہیں، بلکہ انہ لقول رسول کریم، یہ جو قول ہے، یہ جو وحی ہے جو ان پر نازل کی جاتی ہے، یہ تو بڑے ہی معزز جو پیغام پہنچانے والے فرشتے ہیں یعنی جبرائیل، ان کے ذریعے یہ وحی آتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ آیات نازل کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے ہو، مجنون کہتے ہو، اور کہتے ہو کہ انہوں نے اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ آیات نازل کی کہ یہ جو پیغامات آتے ہیں تم پر، یہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے۔ یہ جو باتیں اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے کرتا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی تعریف کرتے ہوئے انہیں معزز کہا، نہایت ہی معزز پیغام پہنچانے والا فرشتہ۔ تو المختصر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کی آگے مزید خوبی بیان کی، ذی قوت عند ذی العرش مکین، کہ بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بہت مرتبے والا ہے، یعنی وہ فرشتہ یعنی جبریل علیہ السلام بڑی قوت والا ہے، اور عند ذی العرش المکین، کہ عرش والے کے نزدیک یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مرتبے والا فرشتہ ہے۔ اور سورۃ نجم میں بھی جبریل علیہ السلام کا یہ وصف اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ، کہ اسے نہایت ہی مضبوط قوت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو بڑی ہی طاقت والا ہے۔ یعنی طاقت والا یہ جو وصف ہے جبریل علیہ السلام کے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نجم میں بھی بیان کیا۔ تو المختصر جبریل علیہ السلام کی قوت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے فرمایا کہ ان کی قوت کے سبب سے شیطان ان سے بھاگتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بدر یعنی جو غزوہ بدر تھا تو جبریل علیہ السلام آئے تو انہیں دیکھ کر شیطان جو تھے وہ بھاگ گئے تھے، جیسا کہ سورہ انفال میں ذکر موجود ہے، اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام یہ اللہ کی طرف سے آتے تھے اور نہایت قوت والے فرشتے تھے، امین تھے، اور اللہ کے ہاں ان کا بڑا ہی مرتبہ تھا۔ تو جو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچ رہا ہے وحی کے ذریعے، یہ امانت دار قوی فرشتہ جو ہے جبریل علیہ السلام وہ لے کر آتے ہیں، متاعن ثم امین، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، امین، اور یہ امانت دار فرشتہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 21 میں کہ متاعن مانی جاتی ہے، ثم وہاں، یعنی اس کی بات مانی جاتی ہے، ثم وہاں یعنی اللہ کے ہاں ان کی بات کو مانا جاتا ہے۔ اور واقعتاً اس پر قرآن مجید کی کئی آیات بھی موجود ہیں اور واقعات بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے پچھلے لیکچروں میں یہ واقعہ رکھا تھا معراج کا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام لے کر گئے آسمان میں، تو سب سے پہلے دروازہ کھٹکھٹایا آسمان کا، تو اندر سے آواز آئی کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ جبریل۔ تو جب انہوں نے کہا کہ جبریل تو دروازہ کھول دیا گیا، تو ان کی بات مانی جاتی ہے، متاعن ثم امین، وہاں ان کی بات کو سنا جاتا ہے، امین یہ بڑے ہی امانت دار فرشتے ہیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف میں یہ آیات کو نازل کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 22 میں وما صاحبکم مجنون، اور تمہارا ساتھی ہرگز دیوانہ نہیں ہے، ہرگز مجنون نہیں ہے، یعنی تم مشرکین مکہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہہ رہے ہو، دیوانہ کہہ رہے ہو، حالانکہ وہ مجنون دیوانے نہیں ہیں۔ اللہ کے ذریعے یعنی وحی، اور وحی یہ جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان پر اتارتا ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 23 میں، اور بلا شبہ یقیناً اس نے اس جبریل کو راہ اسے دیکھا، یعنی جبریل کو بالافق المبین، آسمان کے روشن کنارے پر، آسمان کے روشن کنارے پر جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل حالت میں، ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا۔ 2 مرتبہ، یہ بات لکھنے کی، یہ بات آپ لکھیں، ضرور لکھیں کہ جبریل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل صورت میں، اور ان کی صورت کیسے تھی، کتنی ان کا وجود تھا، یہ بھی میں ابھی ذکر کروں گا۔ ان کی اصلی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا جبریل علیہ السلام کو۔ پہلی مرتبہ زمین پر دیکھا اور دوسری مرتبہ آسمان پر دیکھا، اور یہ دونوں چیزیں یعنی زمین پر دیکھا اور آسمان پر دیکھا، یہ دونوں باتیں سورۃ نجم میں موجود ہیں، سورۃ نجم میں موجود ہیں۔ آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 18 تک اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا ہے، زمین پر بھی دیکھا اور آسمان پر بھی دیکھا۔ میں صرف آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کا مثلا جو ترجمہ جو بتانے والا ہوگا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وَعَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، یعنی آیت نمبر 11 تک، آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 11 تک سورۃ نجم کی یہاں ذکر ہے کہ انہیں زمین پر دیکھا۔ پہلی مرتبہ جب دیکھا وہ زمین پر دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو، دوسری مرتبہ دیکھا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، سدرہ منتہا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَآهُ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا، اس سے مراد جبریل علیہ السلام تھے، یعنی آسمان پر دیکھا ایک مرتبہ زمین پر دیکھا۔ آگے میں اس کی حدیث کے ذریعے وضاحت کرتا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے جبریل علیہ السلام کی کیفیت بیان کرتے ہوئے، یعنی ان کا حلیہ کیسا تھا، ان کی صورت کیسی تھی، یہ حدیث میں آیا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 3232، 33، 34 اور 35، یہ 4 احادیث میں حضرت جبریل علیہ السلام کی صورت، ان کے بارے میں مختلف ان کی صفات ذکر ہوئی ہیں۔ 3232 اس میں آیا ہے صحیح بخاری کی حدیث کہ انہ رہا جبریل لہو 600 جناح، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، لہو 600 جناح، ان کے 600 پر تھے، یعنی 600 پر جبریل علیہ السلام کے تھے۔ یہ پہلی بات ان کے حلیے کے والے سے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں آتا ہے صدّ افق السماء، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو صدّ افق السماء، انہوں نے جو آسمان تھا، آسمان کی جو بلندی تھی انہیں ڈھانپے ہوا تھا، افق کو انہوں نے بڑھا ہوا تھا، یعنی ان کے پر اتنے تھے، 600 پر تھے، تو ان کے پروں نے آسمان کو جو ہے وہ ڈھانپے ہوا تھا۔ قد رآ جبریل فی صورتہ وخلقہ صاد ما بین الافق، یہ اگلی حدیث ہے 34 نمبر، یعنی 3234 نمبر حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا فی صورتہ، ان کی اصل صورت میں، ان کی اصل شکل میں، وخلقہ صاد ما بین الافق، اور ان کی خلقت نے یعنی ان کے وجود نے، ان کا وجود اتنا بڑا تھا کہ صاد ما بین الافق، جو افق کے درمیان ہے،
یعنی زمین و آسمان انہیں ڈانپے ہوا تھا جبریل علیہ السلام نے، یعنی ان کا وجود اتنا بڑا تھا کہ افق کو ڈانپے ہوا تھا، ما بین الافق۔ تو المختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ زمین پر اور ایک مرتبہ آسمان پر۔ تو المختصر بعض لوگ یہاں کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہے سورہ نجم کی کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، یعنی یہ جو آیت ہے سورہ تکویر کی، اسی طرح سورہ نجم کی آیات ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، یہ جو آیات ہیں بعض لوگ کہتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا، حالانکہ یہ بالکل غلط مفہوم ہے۔ یہ بعض لوگ جو مفہوم نکالتے ہیں یہ غلط مفہوم ہے۔ حدیث میں آیا ہے، صحیح بخاری کی واضح حدیث ہے، صحیح بخاری کی واضح حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے، وہ فرماتی ہے کہ من زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم رعا ربہ، جس شخص نے یہ گمان کیا، کہا نہیں، کہنا تو بہت دور کی بات ہے، صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ جس نے گمان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، اپنے رب کا دیدار کیا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، اس نے اللہ تعالیٰ پر بہت بڑا بہتان لگا دیا۔ تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حدیث فرما رہی تھی بیان، مسروق رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی ہیں ان کو یہ فرما رہی تھی، تو وہ بول پڑے، وہ کہتے ہیں کہ وَكُنْتُ مُتَّقِيًا فَجَلَسْتُ، کہتے ہیں کہ میں ٹیک لگائے بیٹھے ہوا تھا، مسروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تو جب سیدہ عائشہ صدیقہ نے یہ الفاظ کہے تو کہتے ہیں کہ میں فجلست، میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، فقلت، میں نے کہا کہ یا ام المؤمنین، اے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ، انظرینی ولا تعجلینی، مجھے بھی بات کرنے دیجئے، مجھے بات کرنے کا موقع دیجئے، جلدی نہ کریں، الم یکن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قرآن مجید میں وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، سورہ تکویر میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بلا شبہ اس نے اسے دیکھا ہے بالافق المبین، واضح افق میں، یعنی یہ جو آیات ہیں سورہ تکویر کی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ بلا شبہ اس نے آسمان کے روشن کنارے پر اسے دیکھا، تو مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ کے سامنے یہ پیش کی آیت، کہا کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، کہ اس نے اسے آسمان کے کنارے پر دیکھا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے سیدہ عائشہ سے سوال کیا، تو آگے سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، یہ بھی آیت آگے انہوں نے پڑھی مسروق رحمۃ اللہ علیہ نے، تو سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں فقالت، انہوں نے کہا کہ انا اول هذه الامہ، کہ میں اس امت میں پہلی ہوں، سأل عن ذالک، اس کے بارے میں سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا، سب سے پہلے، میں اس امت میں پہلی خاتون ہوں، سب سے پہلے ہوں، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا، یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہی اشکال جو ہے وہ ظاہر ہوا، یہی لاحق ہوا اشکال کہ اس سے مراد کیا ہو سکتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن یہ آیات اس کا کیا مطلب ہے؟ تو سیدہ عائشہ نے یہی سوال اللہ کے رسول سے کیا تھا، وہ فرماتی ہے کہ میں پہلی خاتون ہوں جس نے یہ سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، فقال، آپ نے کہا کہ انہ ہوا جبریل، اس سے مراد جبریل ہے، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اسے آسمان کے کنارے پر اس نے دیکھا، اس سے مراد جبریل ہے، یعنی جبریل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کے کنارے پر دیکھا، اور جو سورہ نجم میں آتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس سے مراد بھی جبریل ہے، یعنی آسمان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ وضاحت فرما دی کہ اس سے مراد جبریل ہے، اور جو لوگ یہاں سے نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو وہ مفہوم بالکل غلط مفہوم ہے۔
تو المختصر یہاں سے بات واضح ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اور اس پر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیات بھی ذکر کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں کہ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ اللہ کو کوئی نگاہ پا ہی نہیں سکتی، کوئی دیکھ نہیں سکتی نگاہ اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے، وہ نگاہوں کو پا رہا ہے، لیکن اسے کوئی نگاہ نہیں پا سکتی۔ تو یہ آیات واضح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ آگے آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ بھی بڑی اہم اور وضاحت طلب آیت ہے، یہ بھی آپ نے غور سے سننا ہے، یعنی جو ہم نے عنوان دیا ہے تھم نیل میں، وہ ہم نے عنوان ٹائٹل یہی دیا ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب ہے۔ تو اس آیت میں جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 24 میں کہ وما هو علی الغیب بضنین، کہ وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخیل نہیں ہے، وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخل نہیں کرتے، وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخیل نہیں ہے۔ تو یہاں سے بعض لوگوں نے نکال دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کی باتیں بتاتا تھا، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب ہے، غیب کو جاننے والے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غیب کی باتیں بتاتا تھا، وما هو علی الغیب بضنین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ غیب کی باتوں پر ہرگز بخل نہیں کرنے والے، یعنی جو اللہ تعالیٰ انہیں غیب کی باتیں بتاتا تھا وہ اپنے پاس نہیں رکھتے تھے بلکہ امت تک پہنچا دیتے تھے، یہ آیت کا مطلب ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ وہ یہ فرماتی ہیں، ان کا فتویٰ ہے صحیح بخاری میں ہی، ان کا فتویٰ ہے اس بارے میں کہ من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم کتم الشیء مما انزل علیہ فقد کذب۔ وہ فرماتی ہے کہ جس شخص نے یہ بات کی یا یہ گمان کیا، جس شخص نے یہ گمان کیا، کہا کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتم الشیء مما انزل علیہ، جو ان پر نازل کیا جاتا تھا، جو انہیں اللہ تعالیٰ بتاتا تھا، جو اللہ تعالیٰ ان پر وحی کرتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں میں سے کوئی چیز کو چھپایا ہے، امت تک نہیں پہنچایا، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہے فقط کاذبا، اس شخص نے جھوٹ بولا۔ واللہ یقول، اللہ فرما رہا ہے کہ یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ پہنچا دو جو تمہیں رب کی طرف سے دیا جا رہا ہے، جو رب کی طرف سے تم پر نازل کیا جا رہا ہے وہ آگے پہنچا دو۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پہنچا دو، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وما هو علی الغیب بضنین، کہ وہ غیب کی باتوں میں ہرگز بخیل نہیں تھے، یعنی غیب کی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے بتاتا تھا وہ آگے اپنی امت تک پہنچا دیتے تھے۔ تو یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو باتیں اللہ بتاتا تھا وہ آگے منتقل کر دیتے تھے، بتا دیتے تھے۔ تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آگے باتوں کو پہنچا دیتے تھے جو انہیں باتیں ملتی تھی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، کہ زمین و آسمان کا جو غیب ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، محبوب آپ کہہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غیب کو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو باتیں اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا تھا وہ آگے منتقل کر دیتے تھے۔ تو یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ جو وہ باتیں غیب کے آگے پہنچاتے تھے، یعنی امت تک پہنچاتے تھے، تو پوری امت ہی پھر عالم الغیب ہوگی، ان کو بھی غیب کی باتیں پہنچ گئی۔ تو یہ خام خواہ اس آیت سے جو غلط استدلال کرتے ہیں وہ بنتا ہی نہیں ہے، یعنی کسی کو غیب کی بات بتا دینا، اس سے کیا یہ لازم آتا ہے کہ وہ عالم الغیب بن گیا؟ ہرگز یہ لازم نہیں آتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب کی باتیں بتائی جاتی تھی وہ اللہ کے رسول آگے اپنی امت کو پہنچا دیتے تھے، بتا دیتے تھے، تو اس طرح تو پھر پوری امت ہی عالم الغیب بن گئی۔ تو یہ استدلال 100% غلط ہے اس آیت سے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 25 میں وَمَا هُوَ بِقَوْلِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
اور وہ ہرگز کسی مردود شیطان کا کلام نہیں ہے، یعنی قرآن مجید جو اللہ کی طرف سے آپ کو وحی کی جاتی ہے وہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ وما ہوا بقول شیطان الرجیم، کسی مردود شیطان کا کلام نہیں ہے۔ آگے فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو، بس تم کہاں جا رہے ہو، قرآن کی طرف آؤ، قرآن کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اللہ کی مانو۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو، تم قیامت کا انکار کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تم گناہ کر رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اللہ کی نہیں مان رہے، کہاں جا رہے ہو۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن مجید اسے سمجھو، اسے پڑھو، یہ نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے، جو اسے پڑھے گا وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا، ہدایت کو پائے گا۔ یعنی قرآن مجید یہ آسان فہم ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے اسے نصیحت حاصل کرنے والا، اسے سمجھنے والا۔ اللہ فرما رہے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن مجید تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، اس پر عمل کرو، اسے سمجھو، اسے پڑھو۔ اور آگے فرمایا لمن شاء منکم ان یستقیم، اس کے لیے یہ قرآن مجید نصیحت ہے، وہ شخص قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرے گا جس کے اندر طلب ہے، لمن شاء، اس کے لیے جو تم میں سے چاہے گا، ان یستقیم، کہ وہ سیدھا چلے، جو سیدھے راستے پر چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دے گا۔ یعنی وہ شخص جو سیدھے راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتا، ہدایت پانا ہی نہیں چاہتا، نمازیں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، کوشش ہی نہیں کرتا، اس کے اندر طلب ہی نہیں ہے، جستجو ہی نہیں ہے، جدوجہد ہی نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اسے پھر کیسے سیدھی راہ پر لے کر آئے گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوگا، وما تشاءون، تم نہیں چاہتے مگر الا ان یشاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے، رب العالمین وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ وما تشاءون، تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ الا ان یشاء اللہ، اللہ چاہے جو سب جہانوں کا رب ہے، یعنی ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ یعنی اگر تم ہدایت پانا چاہتے ہو تم کوشش کرو، جدوجہد کرو، ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق اگر دینا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کی توفیق دے دے گا۔ یعنی ہدایت کی توفیق دینا، سیدھے راستے پر کسی کو چلانا، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق دینے پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھے راستے پر لے آتا ہے، بس بندے کے اندر طلب ہونی چاہیے، جستجو ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے عین مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی خاتون کا کوئی سوال ہے تو وہ کر سکتی ہے۔